صفحہ نمبر 63 ہے۔ حدیث کا بیان، کچھ تو اس پہ گفتگو ہو گئی تھی، لیکن یہیں سے جو مین ہیڈنگ ہے اسی سے شروع کریں گے۔ حدیث کا اگر آپ لغت کے حساب سے دیکھیں تو حدیث کہتے ہیں نئی چیز کو، پرانے کے مقابلے میں نئی چیز کو حدیث کہتے ہیں، لیکن پھر اس کا اطلاق جو ہے وہ گفتگو اور کلام پر بھی ہونے لگا۔ ہر کلام اور ہر گفتگو کو بھی حدیث کہہ دیا جاتا ہے، اور لیکن جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو۔ تو چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو حدیث جو ہے حضور کا کلام ہے، تو کلام اللہ کا، قرآن اللہ کا کلام ہے تو اللہ چونکہ ازل سے ہیں تو ان کا کلام بھی ازلی اور قدیم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مخلوق ہیں تو مخلوق بعد میں پیدا ہوتی ہے، تو اس کی جو بات ہوگی وہ بھی حادث ہوگی، یعنی نو پید ہوگی، بعد میں پیدا ہوئی ہے۔ اچھا جی، باقی رہا اصطلاح میں حدیث کا لفظ دو معنی پر بولا جاتا ہے۔ حدیث کا پہلا معنی یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر، یہ بات پیچھے کئی دفعہ ہو چکی کہ تقریر سے مراد یہاں بیان نہیں ہے، بلکہ تقریر سے مراد یہ ہے کسی چیز کو کی کنفرمیشن۔ ایک کام ہوتے ہوئے دیکھا آپ نے اور آپ نے اس پر کوئی تنقید نہیں کی تو یہ خاموش تائید کو تقریر کہتے ہیں۔ اردو میں گویا کہ یہ اس کا ترجمہ ہوگا، ہاں تقریر، یہاں تقریر سے مراد خاموش تائید ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کوئی بات بیان فرما دی، عمل سے کر کے دکھا دی، یا کسی کو کرتے ہوئے دیکھ کر سکوت اختیار فرمایا، خاموش تائید کر دی، تو یہ دونوں حدیث، تینوں چیزیں حدیث میں آ جاتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ متن حدیث ہے، یعنی ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیکسٹ اس معنی میں کہا جا رہا ہے جیسے آگے آئے گا کہ حدیث ہمارے سامنے جو آتی ہے نا تو وہ دو حصے ہوتے ہیں اس کے، ایک سند ہوتی ہے اور ایک متن ہوتا ہے۔ سند یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر مثلا امام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک حدیث کی چین ہے، جس میں کوئی 5 6 7 جتنے بھی راوی ہوں گے، اور وہاں سے پھر آگے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ جو چین ہے اس کو کہتے ہیں سند، جو راوی ایک ایک شاگرد استاد، استاد شاگرد، استاد کرتے 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 حتیٰ کہ صحابی تک بات پہنچ گئی اور پھر انہوں نے حضور تک بات نقل فرما دی، اس کو سند کہا جاتا ہے۔ اور جو آگے انما الاعمال بالنیات کا لفظ ہے یہ متن ہے۔ سند کو حدیث کہتے ہیں، سند جو ہے اس چین کو کہتے ہیں اور واسطوں کو کہتے ہیں جن سے ہمارے تک بات پہنچی ہے، اس کو سند کہتے ہیں، اور جو آگے حدیث ہوتی ہے اس کو متن کہہ دیتے ہیں۔ جی، پہلے معنی کے لحاظ سے حدیث اور سنت کے درمیان فرق و نسبت، حدیث کے معنی میں اتباع کا مفہوم داخل نہیں ہے، سنت کے معنی میں یہ مفہوم داخل ہے، لہذا ہر حدیث ایسی نہیں ہے کہ فالو کی جائے۔ اس لیے اگرچہ لفظوں میں سنت اور حدیث کی تعریف ایک ہی بنی تھی، وہاں بھی یہی ہم نے کہا تھا کہ قول، فعل، تقریر کو سنت کہتے ہیں، لیکن ویسے جب دونوں کا آپ سامنے رکھیں گے نا، حدیث اور سنت کو آپس میں کمپیئر کریں گے تو اس میں ایک فرق نکلے گا۔ فرق یہ ہوگا کہ حدیث جو ہے اس کی ہر حدیث سنت نہیں ہوتی، لیکن ہر سنت جو ہے وہ حدیث ہوگی۔ مثلا جی، ہر حدیث سنت نہیں ہوگی۔ جیسے حدیث میں تو ایک رپورٹ ہوتی ہے نا بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا مثلا عذر کی وجہ سے، یا کبھی کسی موقع پر کھڑے ہو کر پانی پیا، تو اس کو سنت نہیں کہیں گے۔ سنت جب ہی بنے گی جب وہ فالو کرنے کی پوزیشن میں آ جائے، اسے ہم کہیں گے کہ یہ آپ نے ایک دفعہ کا عمل ہے اور یہ آپ نے صرف اس لیے کیا تھا کہ چلو عذر کے موقع پر امت کو پتہ رہے کہ گنجائش ہے اس کام کی، ورنہ اصل طریقہ نہیں ہے، آئیڈیل طریقہ نہیں ہے۔ سنت تو آئیڈیل طریقہ ہوتا ہے۔ چلیں تقریباً یہ آخر تک پیرا جو ہے اس میں یہی بات فرمائی گئی ہے۔ حدیث کا دوسرا معنی، بالکل آخری سطر پہ آ جائیے 63 نمبر صفحے کے۔ مجھے کچھ علمی اصطلاحات ہیں، میں اس لیے اس کو سکپ کر رہا ہوں، لیکن بات سمجھ میں آ گئی کہ متن اور سند کے مجموعے کو بھی حدیث کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ میں نے عرض کر دیا
کہ متن سے مراد انما الاعمال بالنیات، اور سند سے مراد ہے امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جتنے صحابی تابعی اس کے درمیان آ گئے وہ سب سند ہے، یا اس سے نیچے کے لوگ آ گئے، اس کے مجموعے کو بھی حدیث کہہ دیتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے حدیث کی یہ تعریف بنے گی وما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او تقریرا، یعنی وہ بات یا وہ عمل یا وہ تائید جس کی نسبت حضور کی طرف کر دی گئی وہ حدیث ہو گئی۔ اگر سند قوی ہوگی تو اس قول اور فعل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت بھی قوی ہوگی اور قابل اعتبار ہوگی، اور اگر سند کمزور اور ضعیف ہوگی تو آپ کی طرف قول و فعل کی نسبت میں ضعف ہوگا، اس لیے کہہ دیا تھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ حالانکہ ویسے آدمی سوچے تو حدیث بھی کہہ رہے ہیں اور آپ اس کو پھر ضعیف بھی کہہ رہے ہیں، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حدیث کا مطلب ہے حضور کا قول، فعل یا آپ کی تائید، پھر آپ کہتے ہیں ضعیف ہے یا موضوع ہے، تو اس کا مطلب یہ حدیث کو ضعیف کہنا نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ یہ جس چین سے ہمارے تک پہنچی ہے نا راست سند سے، اس سند کے اندر ضعف ہے، یعنی اس قول کی حضور کی طرف جو نسبت ہے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، اس نسبت کے اندر ضعف آ گیا، گویا کہ سند نسبت کا نام ہے۔ اس معنی سے یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث میں صحیح ضعیف حدیثیں سب شامل ہو جائیں گی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر حدیث میں تردد ہے۔ کچھ لوگ یہیں سے نا ایک بات اور بھی نکال دیتے ہیں، منکرین حدیث خاص طور سے، وہ کہتے ہیں جی حدیثوں کا کیا پتہ چلتا ہے، کوئی ضعیف بھی ہو جاتی ہے، کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے، اس لیے صحیح حدیث ساری چھوڑ دو۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر حدیث میں تردد ہے، کہ معلوم نہیں وہ مقبول ہے یا غیر مقبول، بلکہ اصول اور ضوابط کی روشنی میں علماء حدیث یہ تحقیق کر چکے ہیں کہ کون سی حدیثیں مقبول ہیں اور کون سی غیر مقبول۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا گیا۔ ہاں اسی ہے، حدیث کے اوپر تو کوئی کلام نہیں ہوتا نا، وہ تو اللہ کے رسول کی بات ہے، اس کو کوئی کہے گا تو وہ تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ہمارے پاس جو حدیث کی ذخیرہ اور کتابیں ہیں، جیسے سیاہ ستہ ہو گئی، پھر سیاہ عشرہ بھی کہہ دیتے ہیں، 10 کتابیں اس میں شامل کر لیتے ہیں، جو ہمارے یہاں مدرسوں میں دورہ حدیث میں پڑھائی جاتی ہیں 10 کتابیں، اور علماء کو یہ کتابیں تقریباً مکمل پڑھائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ پھر حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں، درجنوں ہیں بلکہ سینکڑوں تک ہیں۔ ہمارے پاس جو حدیث کے ذخیرے اور کتابیں ہیں، ان میں اسی دوسرے معنی میں احادیث جمع ہیں، اور یہی احادیث سنت اور حدیث بالمعنی الاول کے جاننے کا ذریعہ ہیں۔ یعنی ہمیں جو حضور کی سنت کا پتہ چلے گا نا، وہ انہی کتابوں سے ہی پتہ چلے گا، یہ نہیں کہ سنت کو الگ سے سورس سے ہمیں پتہ چلے گی۔ حدیثوں میں جب ہم دیکھیں گے کہ حضور نے مثلا مسواک ہے، اس کا آپ نے اتنا اہتمام کیا، تو ہمیں پتہ چل جائے کہ مسواک سنت ہے، اور پھر اس میں تاکید بہت زیادہ کی ہے تو پھر سنت موقدہ بھی ہے، یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ تو یہ حدیث ہی ہمیں بتائے گی کہ سنت، یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ سنت کے کا جو سورس ہے نا وہ حدیث ہے، اس معنی کے لحاظ سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں۔ سنت کی تصدیق حدیث بالمعنی ثانی سے ہوتی ہے۔ اچھا، بعض تجدد پسندوں نے سنت کو تو حجت قرار دیا، یہ غامدی صاحب ہیں امراد، انہوں نے تجدد پسند کو ماڈرنزم والے لوگ، ماڈرنزم کا مطلب یہ ہوتا ہے اسلامک ماڈرنزم، کہ زمانے کے لحاظ سے اسلام کو بدل دو، یہ ماڈرنزم ہوتا ہے۔ چونکہ زمانے کے تقاضے اب کچھ اور ہو گئے، لہذا اسلام میں چینجنگ لاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ زمانے کو اسلام پہ لانے کی کوشش کرو، خود کو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، یہ بات ہوتی ہے۔ یعنی دین بدل دو، کیونکہ زمانہ تب ہمارے بدلنے سے رہا، اگر اس کو نہیں بدل سکتے تب دین کو ہی بدل دو۔ تو بعض تجدد پسندوں نے سنت کو تو حجت قرار دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سنت کو مانتا ہوں جناب، حدیث کو نہیں مانتا، اور حدیث کی اہمیت یہ کہہ کر گھٹاتے ہیں کہ اس میں ضعیف، صحیح، موضوع سب کچھ ہونے کا احتمال ہے، لہذا میں حدیث کو نہیں لے سکتا، یہ ان کا کہنا ہے۔ یہ ان لوگوں کی بڑی غلطی ہے۔ کیوں؟ کہ ہم ایک طریقے اور عمل پر لوگوں کو کاربند دیکھتے ہیں، اور وہ لوگ اس کے سنت رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں، تو یہ معلوم کرنا کہ وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اس کے لیے دلیل چاہیے، کیونکہ اس کے سنت صحابی یا سنت تابعی یا کسی اور مجتہد کے قیاس و اجتہاد ہونے کا بھی احتمال موجود ہوتا ہے۔ ان کے دعویٰ کی تصدیق کے لیے حدیث بالمعنی ثانی، یعنی حدیث کو ہمیں کتابوں سے دیکھنا پڑے گا کے علاوہ اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی جو ہمیں راویوں کے واسطے سے بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا عمل اس کے موافق تھا۔
اسی طرح بعض حضرات نے حدیث بالمعنی ثانی کو یعنی دوسری جو معنی تھا سنت کی تاریخ کہا ہے، لیکن یہ ناقص تعبیر ہے، کیونکہ تاریخ بذات خود حجت نہیں ہوتی کہ اس کے خلاف کرنا شرعن ناجائز ہو، جبکہ حدیث بالمعنی ثانی اگر معتبر راویوں سے ہو تو وہ حجت ہوتی ہے اور اس کے خلاف کرنے کی شرعن اجازت نہیں ہے۔ اچھا جی، سنت و حدیث کی دیگر تفسیروں کی تحقیق۔ چونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث پہلے معنی کے اعتبار سے یعنی متن کے اعتبار سے باہم مترادف ہیں، یعنی جو حدیث میں آ جائے گا وہ حضور کا عمل تو ہے، لہذا بعض حضرات نے سنت رسول کو حدیث سے تعبیر کیا اور صحابہ و تابعین کے آثار کو سنت سے تعبیر کیا۔ اسی وجہ سے جب عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ نے امام سفیان ثوری اور امام اوزاعی اور امام مالک کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ سفیان ثوری تو حدیث کے امام ہیں، یعنی حضور کے اقوال افعال وہ بہت جانتے ہیں، سنت کے نہیں، یعنی صحابہ کے اقوال و افعال ان کے پاس زیادہ نہیں ہیں، اور اوزاعی سنت کے امام ہیں، حدیث کے نہیں۔ تو یہاں سنت اور حدیث کا لفظ جو استعمال ہو رہا ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے، یہ اس معنی میں ہے کہ بعض محدثین نے سنت کو کا دائرہ اطلاق جو ہے نا وہ کر دیا، اس کا سکوپ بنا دیا صحابہ کے اقوال، اور حدیث کا بنا دیا حضور کے اقوال۔ اور امام مالک حدیث و سنت دونوں کے امام ہیں، یعنی ان دونوں کے پاس حضور کے اقوال بھی ہیں، صحابہ کے اقوال بھی ہیں۔ بعض رات نے سنت میں طریقے کے عملی ہونے، حدیث میں کلام ہونے کو پیش نظر رکھا، لہذا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو سنت اور آپ کے قول کو حدیث سے تعبیر کر دیا۔ یہ بھی مل جائے گی آپ کو ڈیفینیشن سنت کی، یعنی یہ مختلف ڈیفینیشنیں ہیں جو سنت کی آپ کو اسلامیات میں اسلامی لٹریچر میں ملتی ہیں، تو یہ اس لیے ساری ہمارے سامنے لائی جا رہی ہیں تاکہ ہم کل کو پریشان نہ ہو کسی بات سے کہ یہ تو یار ہم نے تو یہ پڑھا تھا۔ تو بعض رات یہ بھی کہتے ہیں جی ہمیں تو موٹی موٹی سی بات بتا دیں کہ کیا ہے جو جو صحیح بات ہے وہ بتا دیں۔ تو اصل میں یہ جو کورس پڑھنے کا ہمارا یہاں مقصود ہے وہ صرف موٹی موٹی باتیں جاننا نہیں ہے، ہم کچھ ڈیٹیل بھی جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اب ہو یہی رہا ہے کہ جو باہر لوگ ہیں نا وہ بڑی تفصیل میں چیزیں بیان کر رہے ہیں، جو باطل لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، ہمارے لوگوں کو جو معلومات نہیں ہوتی تو وہ پھر ان کی دام میں پھنس جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی معلومات دے رہے ہیں ہمیں۔ بعض حضرات نے حدیث بالمعنی ثانی کو سامنے رکھ کر حدیث میں روایت کا لحاظ کیا اور یوں تفسیر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل اس اعتبار سے کہ وہ آپ سے صادر ہو رہا ہے سنت ہے، اور اس اعتبار سے کہ اس کی روایت کی جا رہی ہے حدیث ہے۔ مطلب اگر اس کی اس اعتبار سے دیکھیں کہ امت اس کو نقل کر رہی ہے تو اس کو حدیث کہیں گے، اور اس اعتبار سے دیکھیں کہ حضور نے وہ کام کیا ہے تو اس کو سنت کہیں گے۔ خیر یہ تو یہاں تک بات یہ تھی کہ حدیث اور سنت کے درمیان رشتہ کیا ہے۔ تو جو زیادہ موٹی بات ہے نا وہ آپ وہی ذہن میں رکھیے گا کہ سنت پریکٹیکل کو کہتے ہیں، حدیث جو ہے اس میں پریکٹیکل اور نان پریکٹیکل دونوں طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ خلاصے کی بات یہ ہے، یعنی حدیث میں سب کچھ ہی ہوگا، جو جس کا عمل امت سے مطلوب ہے وہ بھی آ جائے گا، اور سنت میں صرف وہ چیزیں آئیں گی جس کا عمل آپ سے مطلوب ہے بس۔ جیسے حدیث میں تو حضور کا حلیہ بھی مبارک بھی آ جائے گا، لیکن ہمیں اس سے کیا مطلوب، ہم تو ویسا حلیہ اپنا نہیں بنا سکتے نا، یہ تو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، ہاں جس پر ہم سے کچھ مطلوب ہے عمل کرنا۔ حدیث تو دونوں، اس میں دونوں طرح کی چیزیں ہیں۔ غیر عمل، جیسے کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب فرمایا، یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے۔ وہ آگے پھر آگے مختلف اس کی تعریفیں کہ ایک دفعہ کا عمل کہلائے گا یا نہیں کہلائے گا، ایک دفعہ کا بھی کہلا سکتا ہے، وہ پھر ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے کہ اصل میں چونکہ آپ نے منع فرمایا ہے تو یہاں پھر کیا بھی ہے، تو اصل تو وہ اصول تو وہ ہوا، یہ جو کیا یہ ایکسیپشن ہو گیا، تو ایکسیپشن چیز جو ہے نا وہ روٹین نہیں بن سکتی، وہ پھر کئی طریقے ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے۔ ہاں بلا عذر، بھولنا تو چلو عذر میں آ جاتا ہے نا، لیکن مطلب کر بھی سکتا ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اور پھر بھی نہیں کر رہا مسواک، وہ جب نہیں ہے اور آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور دیکھا کہ مسواک تو نہیں ہے، تو اب ایک تو یہ ہے کہ آپ نکل پڑے مسواک لینے کے لیے تو جماعت نکل جائے گی، اور دوسرا یہ کہ آپ انگلی کو ہی اس کے طور پہ استعمال کر لیں۔ چلیں، حجیت حدیث
یہ موضوع یہ ہے کہ حدیث کیا ہم اس کو ماننے کے پابند ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو حدیث کو حجت نہیں مانتا آج کل کے زمانے میں، جس کے سرخیل تھے غلام محمد پرویز صاحب، اور پھر آگے یہ ایک فکر ہے جو چلی تو بہت پہلے سے، خوارج نے سب سے پہلے حدیث کا انکار کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہمیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب اللہ کافی بس، وہ جو شروع میں علی کے زمانے میں لوگ پیدا ہوئے تھے وہ. تو حدیث حجت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل عمل جو ہمارے تک پہنچا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں نہیں اس کو لے لو تو لے لو، آپشنل سی چیز ہے، ورنہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حدیث کو ماننا پڑے گا، ایمان کے لیے ضروری ہے. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، سورہ حشر آیت نمبر 7 ہے. اور جو لائے رسول تمہارے پاس اللہ کا رسول، اس کو لے لو، اور جس سے تم کو منع کرے اس سے باز رہو، اور رسول کی نافرمانی کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ کی سزا بہت شدید ہوتی ہے. اس آیت میں ما آتاکم اور ما نہاکم، یہ دو لفظ ہیں. ما اسم موصولہ ہے نحو کے لحاظ سے، کہ مطلب تو جو بھی چیز آپ کو دیں وہ لے لو، اور جس جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ. تو اس میں عموم ہے، کوئی تخصیص نہیں ہے کہ یہ والی دیں تو لے لو، یہ والی دیں تو نہ لو، ایسا نہیں ہے. اس کے عموم کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر اوامر و نواہی کا مجموعہ شامل ہے، یعنی جو جو آپ نے حکم دیا وہ کرنا ہے، جس جس چیز سے روکا اس سے بچنا ہے، خواہ وہ قرآن پاک میں صراحتاً مذکور ہوں یا نہ ہوں، قرآن سے مستنبط ہوں، خواہ قرآن میں بالکل مذکور نہ ہوں، بلکہ وہی غیر مطلوب یعنی کتابی وحی، غیر کتابی وحی کے ذریعے سے آپ نے امت کو بتائے ہوں، اور خواہ آپ نے خود صحابہ کے مشورے سے اجتہاد کیا ہو اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے خلاف اس کو صاد کر دیا گیا ہو، کوئی تنبیہ نہیں آئی، تو یہ سب حدیث بن جاتا ہے، اور یہ حدیث ہونے کے بعد پھر حجت بھی بن جاتا ہے. جمہور امت کا یہی نظریہ ہے، ہم سب کا بھی یہی ہے. لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اصل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اصل تو قرآن ہے، حضور تو صرف قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے، لہذا جو چیز قرآن میں آ گئی وہ تو شریعت بن گئی، جو قرآن سے باہر ہے وہ شریعت نہیں ہے. بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں. قرآن میں تو صرف احکامات کی 500 آیات ہیں، بس 500 آیتیں ہیں جن میں سے شریعت کے احکامات ثابت ہوتے ہیں، باقی عقیدہ ہے یا واضح و نصیحت ہے اور آخرت کی باتیں، جنت جہنم کے تذکرے ہیں، یہ اقوام عالم کے تذکرے ہیں پرانے، جو کرنے نہ کرنے کے پریکٹسز سے متعلق آپ کے احکامات ہیں وہ تو 500 ہیں. حدیث تو 5 کئی ہزاروں میں ہے. جی، حدیث میں قریب قریب 5000 کے قریب ہیں احکامات کی احادیث، تو 10 گنا زیادہ ہے حدیث قرآن سے. لقد کان لکم فی دوسری روایت آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی میں حسین ترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت سے ڈرتا ہے. از روئے لغت اسوا ما یتأسیٰ بہ کو کہا جاتا ہے، یعنی جس کی پیروی کی جائے. یہ نمونہ سے مطلب یہ ہے کہ تم نے اس کو فالو کرنا ہے، تو پیروی کا مطلب لغت کے حساب سے اس مفہوم میں داخل ہے. علاوہ ازیں عربی لغت میں اسوہ اسی کو کہتے ہیں جو حسنہ ہو، جو اچھا ہو. برے کے لیے اس کا استعمال نہیں ہوتا، کہتے ہیں فلاں کو اپنے لیے نمونہ بناؤ، رول ماڈل بناؤ. تو رول ماڈل برا آدمی تو نہیں ہو سکتا، اچھا ہی ہو سکتا. اس لحاظ سے قرآن پاک میں اسوہ کے ساتھ حسنہ کی صفت کا اضافہ عند اللہ اس کے استحسان کی تصریح اور مزید تاکید کے لیے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اچھا ہے اور وہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے پسندیدہ بھی ہے، یعنی جیسے جیسے آپ نے کیا ہے کام دنیا میں زندگی میں ویسا کرو تم بھی. تو وہ جو کچھ کیا وہ تو حدیث ہی تو ہے، تو اس لیے حدیث بھی حجت ہوئی. تیسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 59 ہے. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اپنے ارباب اقتدار کی. پس اگر کسی چیز میں تمہارا جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی بہتر ہے اور یہی اچھا مرجع ہے.
اس آیت میں اطیع اللہ و اطیع الرسول نہیں فرمایا، بلکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ والرسول نہیں فرمایا۔ یہ ذرا تھوڑا سا لفظوں پر دھیان دینا پڑے گا۔ اطیعو کا لفظ 2 دفعہ آیا ہے۔ اطیعو کا مطلب ہوتا ہے کہا مانو اللہ، اللہ کا، و اطیع الرسول اور کہا مانو رسول کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ 2 دفعہ کیوں ریپیٹ کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو مستقل طور پر الگ بیان فرمایا۔ یعنی اللہ کی رسول کی اطاعت صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مان کے تمہیں کچھ بتا رہے ہیں، لیکن آگے فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، حکمرانوں کی اطاعت بھی کرو۔ تو حکمران الگ سے ہمارے لیے مقتدا نہیں ہے، وہ جب مقتدا ہیں جب حضور کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے تو۔ ہاں اسی لیے نا کہ تیسری دفعہ اولو الامر کے اندر ساتھ اطیعو کا لفظ ریپیٹ نہیں کیا اللہ نے، یہ بتانے کے لیے کہ اولو الامر کی اطاعت تو خود حضور کی اطاعت کے اندر اندر ہوگی، اس کا سکوپ اندر ہی ہے، باہر نہیں ہوگی۔ ہاں تو پھر اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ رسول تو صرف اشارے ہیں، اس کو صرف ایکسپلین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کو، رسول خود کو حکم نہیں دے سکتے، وہاں پھر مطلب یہ ہوتا۔ لیکن جب 2 دفعہ اطیعو کا لفظ بولا تو اس کا مطلب ہے کہ رسول خود بھی حکم دے سکتے ہیں، ان کی بھی ایک اتھارٹی ہے ان کے پاس حکم دینے کی، جبکہ حکمرانوں کو حکم الگ سے دینے کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، وہ شریعت کا حکم آپ کو اوپر امپلیمنٹیشن کریں گے بس اس کی، یہ بات ہے۔ تو اطیع اللہ اطیع الرسول نہیں، اطیع اللہ والرسول نہیں فرمایا، بلکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، یعنی اطیع کا لفظ 2 دفعہ ریپیٹ کیا ہے، اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو مستقل طور پر الگ بیان فرمایا ہے، بالفاظ دیگر رسول کو مستقل طور پر مطاع یعنی فالو کرنے کی، جس کو فالو کیا جائے وہ بنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں اطاعتوں کی نوعیت مختلف ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت دونوں میں الگ الگ باتیں ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی حقیقت احکام الہیہ کی تصدیق و تعمیل ہے۔ اللہ کے تو ہم کوئی یہ تو نہیں دیکھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، وہ تو ہم جان ہی نہیں سکتے۔ اللہ نماز پڑھتے ہیں تو پڑھ ہی نہیں سکتے نماز، تو اللہ رسول نماز بھی پڑھیں گے، وہ پریکٹیکل اسلام ہمیں رسول کر کے دکھائیں گے۔ اللہ کی تو صرف کہا مانا جائے گا، بس ایمان لایا جائے گا اور اس پر تصدیق کی جائے گی، بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک، مانتے ہیں عمل کریں گے، وعدہ کرتے ہیں۔ جبکہ رسول کی اطاعت کی حقیقت نہ صرف احکام نبویہ کی تصدیق و تعمیل ہے، بلکہ افعال، اعمال اور اخلاق و شمائل نبویہ کا علماً، عملاً اور اعتقاداً مکمل اتباع، اور اپنی ہستی اور زندگی کو بقدر طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھال لینا اطاعت رسول ہے، ان جیسا بننے کی کوشش، جسے سنت بھی کہتے ہیں۔ جبکہ اللہ جیسا تو ہم بن نہیں سکتے نا، تو اس لیے اطیع اللہ کا میں کچھ اور ڈیمانڈ کی گئی اللہ کی طرف سے، اور اطیع الرسول میں کچھ اور ڈیمانڈ کی گئی، اور جو اطیع کی ڈیمانڈ ہے وہ اطیع الرسول میں نہیں ہے، جو اطیع الرسول میں ہے وہ اطیع اللہ کی ڈیمانڈ میں نہیں ہے۔ وہ تو ویسے ہی فتبعوا نہیں ہے، نہیں کہیں اطاعت کے کہیں ایک دفعہ بھی اطاعت آئی ہے، ہر جگہ کوئی ایسا التزام نہیں ہوتا۔ قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے جی، اس میں تو فرق ہے، اس میں تو بعد میں ہو سکتا ہے، اشکال ہو سکتا ہے۔ ہاں سوال یہ ہے کہ قرآن میں اگر احکام کی 500 آیات ہیں تو پھر قرآن مکمل ضابطہ حیات کیسے ہے؟ تو مکمل ضابطہ حیات ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصولی طور پہ قرآن میں چیزیں موجود ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ ہم لفظ بولتے ہیں نا قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے، اس وقت ہم قرآن ہی مراد نہیں لے رہے ہوتے، ساتھ میں حدیث بھی مراد ہوتی ہے، یعنی شریعت مکمل ضابطہ حیات ہمارے لیے۔ اس لیے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ لفظ کون بول رہا ہے۔ اگر وہ آدمی بول رہا ہے جو حدیث کو بھی حجت مانتا ہے اور اجتہادات کو بھی حجت مانتا ہے، تو پھر اس کا مراد ہوگا قرآن پورے پیکج کے ساتھ ضابطہ حیات ہے۔ لیکن اگر یہ بات وہ آدمی کر رہا ہے جو حدیث کو حجت نہیں مانتا، فقہ کو نہیں مانتا، تو وہ پھر اپنے مطلب کے لیے بات کر رہا ہوگا۔ بات ذو جہتین ہے، ذو معنی ہے، کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر خوارج کی یہ بات کرتے ہیں یا آج کا منکر حدیث کو یہ بات کرتا ہے تو اس کے تو غرض فاسد ہوتی ہے،
وہ تو غلط معنی میں اس کو استعمال کر رہا ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ قرآن سے جو مجھے ملا اس پر تو میں عمل کروں گا، قرآن سے باہر کوئی چیز اگر آئی تو میں اس پر عمل نہیں کروں گا. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے. جبکہ ہم جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ باہر سے آئے گا وہ بھی دراصل قرآن ہی ہے. ہمارا یہ مطلب ہوتا ہے. حدیث، حدیث ٹھیک ہے، لیکن کس سینس میں کہہ رہے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بس وہ ذرا پتہ نہیں ہوتا نا بات کا پوری طرح کہ اس بات کا آگے نتیجہ کیا نکل رہا ہے. ہم بات تو بول دیتے ہیں لیکن اس کا مطلب کیا بن رہا ہے یہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. اور اس لیے ایسی باتوں کو لوگ جو ہے نا پھر بعض دفعہ غلط بھی استعمال کر لیتے ہیں. غلط لوگ غلط مقاصد میں استعمال کر لیتے ہیں. اس لیے ہمیں جب بھی بات کرنی چاہیے قرآن و سنت، قرآن و سنت ضابطہ حیات ہے. زیادہ بہتر تعبیر یہ ہوگی، محتاط زیادہ تعبیر یہ ہوگی. لیکن کوئی حرج بھی نہیں اگر کوئی کر لے. جی کوئی آن لائن سوال ہے فرمائیں. جی ہوں جی 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 ہاں وہ اصل میں کنفیوژن تھوڑی سی اس لیے ہے کہ آپ نے شاید وہ جو آپ کی دوسری کتاب ہے نا اسلامی عقائد، اس میں آپ ایک کلام کی بحث پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے نا کلام، تو اس میں وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی ازلی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ازل سے متکلم ہے. اس کے مقابلے میں یہ وہ ذرا جو قدیم کی ڈیفینیشن ہے نا وہ ذہن میں نہیں ہے، اس لیے ورنہ وہی دونوں ہی ہیں. یعنی ایک وہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست اللہ تعالیٰ نے جس کا کلام فرمایا ہے، وہ تو ہوگی قرآن. اور ایک وہی وہ ہے جس کے مفہوم تو اللہ تعالیٰ نے دیا حضور کو، لیکن آپ نے الفاظ اپنے دیے اس کو، وہ ہوگی حدیث. ٹھیک ہے، وہ یہ جو اس کا وہ سورس بدلا نا اس کے لحاظ سے فرق آ گیا. ٹھیک ہے جی 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 ہوں ہوں یہ آپ کا سوال بجا ہے. یہ اصل میں جتنا چیپٹر ہے نا سنت اور حدیث کا، یہ اس کتاب میں بہت ڈیٹیل میں بیان کر دیا گیا. یہ اس لیے بیان کر دیا کہ میں نے آج بھی ذکر کیا تھا کہ سنت اور حدیث کا لفظ اسلامی لٹریچر میں آپ کو مختلف جگہوں پر مختلف معنوں میں استعمال ہوا ملے گا. ٹھیک ہے، تو وہ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے اس لیے لے آئے کیونکہ اس زمانے کا یہ ہارٹ ایشو تھا سنت اور حدیث. غامدی صاحب اور کچھ اور لوگوں نے اس کو کیا تاکہ یہ پوری پکچر آپ کے سامنے آ جائے. کہ کوئی بھی کبھی کوئی ایسی بات ہو تو آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ نہیں یار یہاں جو اس نے حدیث کے لفظ استعمال کیا نا تو یہ ہمیں ڈاج دے رہا ہے. اصل میں کہنے والے کا مراد یہ تھی، یہ آدمی اس کو غلط استعمال کر رہا ہے. تو یہ پوری پکچر آپ کے سامنے آ جائے تاکہ اس لیے ورنہ ظاہر ہے کہ جب ایک ڈیفینیشن لیتے ہیں آپ کسی چیز کی اور دوسرے طریقے سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں، دونوں باتیں آپس میں کلیش کر رہی ہوتی ہیں. لیکن جب آپ دونوں کو الگ الگ جگہ پہ رکھ کے دیکھتے ہیں نا تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے اچھا یار اس کی اپنی اصطلاح ہے، اس کی اپنی اصطلاح ہے. اس لحاظ سے پھر حقیقت میں ان کا آپس میں کلیش نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بظاہر آپس میں کلیش لگے گا آپ کو. یہ ساری پکچر اسی لیے سامنے لائے تاکہ آپ کو کل کو کنفیوژن نہ ہو کوئی. باقی خلاصے کی بات میں نے عرض کر دی کہ سنت کے معنوں میں پریکٹس کو آپ سامنے رکھیں، حدیث کے معنوں میں پریکٹس نہیں ہوتی، بس یہ سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہو گیا جی. السلام علیکم.